اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک مطلع چند شعر جناب امید اعظمی صاحب کے پیش خدمت ہیں۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ یوں لے کے چلی زہرا جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں، یوں لے کے چلی زہرا جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں، ہونٹوں پہ علی کا لہجہ ہے عباس کی ہیبت آنکھوں میں، یوں لے کے چلی زہرا جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں، ہونٹوں پہ علی کا لہجہ ہے عباس کی ہیبت آنکھوں میں، ہلکا سا اشارہ کر دے اگر دھس جائے زمین میں تخت ستم، ہلکا سا اشارہ کر دے اگر دھس جائے زمین میں تخت ستم، ہاں فاتح خیبر کی بیٹی رکھتی ہے یہ قوت آنکھوں میں، ہاں فاتح خیبر کی بیٹی رکھتی ہے یہ قوت آنکھوں میں، اور ہم بھی تو اسی آقا زادی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم بھی تو اسی آقا زادی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مظلوم سے الفت دل میں ہے اور ظلم سے نفرت آنکھوں میں، مظلوم سے الفت دل میں ہے اور ظلم سے نفرت آنکھوں میں، اور عباس کے خواہر شعر ملاحظہ فرمایا گا کہ عباس کے خواہر دیکھے جدھر دل پھٹ جائے سر کٹ جائے، عباس کی خواہر دیکھے جدھر دل پھٹ جائے سر کٹ جائے، بس صبر اسی کو کہتے ہیں سوئی ہے قیامت آنکھوں میں، بس صبر اسی کو کہتے ہیں سوئی ہے قیامت آنکھوں میں، اور کیوں منہ سے کہوں کیوں لب کھولوں وہ واقف حال زمانہ ہیں، کیوں منہ سے کہوں کیوں لب کھولوں وہ واقف حال زمانہ ہے مجھ کو خبر بنت حیدر پڑھ لیتی ہیں حاجت آنکھوں میں، ہے مجھ کو خبر بنت حیدر پڑھ لیتی ہیں حاجت آنکھوں میں، اور مردوں کو جلانے والے کی مردوں کو جلانے والے کی بیٹی کا یہ روضہ ہے آجا، ایک آن میں سبجی اٹھیں گی جو دفن ہے حسرت آنکھوں میں، جو دفن ہے حسرت آنکھوں میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امید تصور لایا ہے دربار میں زینب کے مجھ کو، امید تصور لایا ہے، مقطع ملاحظہ فرمائیں جناب امید اعظمی صاحب کے کہ امید تصور لایا ہے دربار میں زینب کے مجھ کو، خواہوں سے کہو آنا نہ بھی ہوں محو زیارت آنکھوں میں، خواہوں سے کہو آنا نہ بھی ہوں محو زیارت آنکھوں میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين العبد المؤيد، والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المعصوم: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. یہ قول غرربار اور جواہر کا ایک منصوبہ، اور یہ کہا جائے کہ یہ ایک کہکشاں ہے جواہر کی، جو مولائے کائنات کے سینے سے چل کے اپنے چاہنے والوں اور تمام لوگوں تک کے جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کس کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ ظرف بھر انسان جیسے چاہے فائدہ اٹھا لے۔ جس طریقے سے آب نیساں اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر ہلاہل بن جاتا ہے، اور اگر یہی صدف کے منہ میں چلا جائے تو گوہر بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہی حکمتیں، یہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ باتیں ہیں جن سے باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرتا جائے گا اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اپنی خلقت کے بارے میں، بصیرت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ کون نہیں جانتا ہے کہ دوستی اچھی چیز ہے۔ یعنی میرا موضوع اپنی جگہ پر ہے۔ آداب معاشرت میں اسٹائل آف لائف یا زندگی کا طرز و طریقہ، اس میں جہاں یہ چیزیں ہیں کہ ہم کو ایسے بچنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کو ابوسن قمطریرہ بھی نہیں رہنا ہے، ہم کو منہ چڑھاتے بھی نہیں رہنا ہے، ہم ہر وقت بالکل شمشیر برہنہ ہوں، ہمیں ایسے بھی نہیں رہنا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی میں جو ہماری لائف اسٹائل ہے اس میں ہم کو اس طرح رہنا ہو
کہ ہم ایک نارمل آدمی ہیں، اور نارمل آدمی کے لیے جہاں دشمنی کا تذکرہ ہے وہاں دوستی بھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر قرآن یہ توصیف کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور ہمدل ہیں، تو دوسری طرف یہ غیروں سے، یہ ان لوگوں سے کہ جن کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ بہت شدید ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، شدت کی صفت پائی جاتی ہے، حدت کی صفت پائی جاتی ہے، یہ غصہ بھی اس کو آتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں شفقت بھی پائی جاتی ہے، اس میں مودت بھی پائی جاتی ہے، اس میں محبت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام صفتیں ہیں، اور تمام صفت کا انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بہرحال میں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی شوگر جو انسانی بدن میں ضروری طور سے ہونا ضروری ہے، جس کا جب یہی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو بس لمحے میں وارے نیارے کے لگ جاتے ہیں، اور یہی شوگر جب کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی لمحے میں وارے نیارے کے لگ جاتے ہیں۔ یعنی دونوں طرف جو ہے وہ اگر اس میں اعتدال نہ پایا جائے تو انسان کی نیا ڈوبنے لگتی ہے۔ ہر زیادتی پر بھی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ زیادتی بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہے اور کمی بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہے، جیسا کہ مولا کائنات مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہوگا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے دو لفظوں میں جاہل کی تعریف، جاہل کی ڈیفینیشن بیان فرما دی۔ لا تر الجاہل الا المفرط او المفرط، یہ بھی مولا کے وہی حکیمانہ اقوال میں ایک قول ہے، مختصر بھی، کہ اگر تمہیں جاہل تلاش کرنا ہے تو دیکھو اپنے امور میں افراط سے کون کام لے رہا ہے اور تفریط سے کون کام لے رہا ہے۔ جہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہو، سمجھ جائیے کہ انسان اب نارمل ہے، نارمل نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی کام مفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ نے کہا ہے وقصد فی مشیک۔ جب جناب لقمان اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہے تھے تو وہاں یہ حکم قرآنی ہے کہ اپنی راہ روش میں، اپنے طریقہ کار زندگی میں تم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ دائیں طرف چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ کھڈ میں جا کے گر جائیں گے، اگر یہی بائیں طرف چلے گئے تو ادھر بھی کوئی دوسری نالی اور کھڈ مل سکتا ہے۔ ہم کو سیدھا راستہ چاہیے تو اعتدالی راستہ چاہیے، ہم کو اعتدال کے راستے پر چلنا ہے، اور محبت اور مودت یہ بہرحال ہماری لائف سٹائل، ہماری زندگی میں، ہماری طرز زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت خالی نہیں ہے، ایسی ضرورت ہے کہ کسی مقام پر قرآن نے کہا کہ یہ تو ہم نے تمہارے پر احسان کر دیا کہ تم کو ایسا دوست بنا دیا، تم دشمن تھے، تم کو ایسا دوست بنا دیا کہ بالکل جیسے جدا نہ ہونے والی دوستی میں تبدیل کر دیا، تم کو ایسا دوست بنا دیا کہ تم بالکل جسے کہا جائے کہ صدیق حمیم ہو گئے۔ یعنی دوستی اتنی اچھی چیز ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم کو دوست بن کے رہنا چاہیے، اور اگر دوستی نہیں ہے تو وہ بری چیز ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ دوست تم کو دوست بنا دیا، تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم نے
تمہارے اندر ایسی مودت اور محبت پیدا کر دی کہ تم اس محبت اور مودت کے ذریعے تم آپس میں ایک ایسے دوست ہو گئے جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور یہ حدیث گرامی قدر جس کو میں نے مولا کائنات مولا متقیان سے اخذ کیا ہے، یہ جملہ بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ کتنا بیچارہ ہے وہ آدمی کہ جو دوست اکٹھا نہ کر سکے، اپنے دوست بنا سکے. جو دوست بنانے پر قادر نہ ہو وہ بہت بیچارہ انسان ہے. یعنی ہم کو ہماری رفتار ایسی ہونی چاہیے، ہماری گفتار ایسی ہونا چاہیے، ہم کو ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے کہ لوگ ہمارے اطراف میں کہتے ہیں جوق در جوق جمع ہو جائیں کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تک تم ان کے زندگی کے درمیان رہو تو لوگ تمہاری زندگی، تمہاری طرز زندگی، طرز بندگی کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ کیسا آدمی تھا. جب تک زندہ رہو تمہاری تعریفیں کرتے رہیں، جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ تو تمہارے تعریفوں کے قصے بیان کرتے رہیں کہ کیسا آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے، بیچارہ ہے کہ جو دوست نہ بنا پائے. اور کہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بیچارہ تو وہ ہے کہ جو دوست ہیں بھی ان کو بھی ضائع کر دے. جن سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا ان سے بھی ذی سی باتوں پر قطع تعلق. یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے، احادیث یہ کہتی ہیں، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، ان کے اوصیاء یہ کہتے ہیں کہ سلو من قطعک، جو تم سے قطع رحم کر رہا ہو تم اس سے صلہ رحم کرو. بھلا ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی جا کہنے لگے واہ مولانا بس آپ اکیلے تنہا ہی رہیں گے، ہم نے کہا بھیا ٹھیک ہے، میں اس روش پر تنہا تو نہیں رہوں گا لیکن میں اسی راستے پہ چلوں گا، اور جب چل پڑا ہوں تو ضرور کوئی نہ کوئی. یہ اور بات ہے میری مثال بارش کے قطرے کی طرح ہوگی کہ میں ہمت کر کے چل پڑوں گا اور آپ یہی کہتے رہیں گے کہ تمہارا کوئی ساتھی بننے کے لیے تیار نہ ہوگا، تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، تمہارے راستے پر کوئی چلے گا نہیں. ہم نے کہا اگر تم قربتاً اے اللہ اگر راستے کو اختیار کر لو، اگر تم ویسے ہی چلنے لگو تو یقیناً خداوند عالم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا اور تمہارے راستے پر بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا اور تمہاری باتوں میں لوگوں کو گرویدہ کر دے گا اور تمہارے راستے پہ چلا دے گا. گو کہ تم خود کچھ نہیں تھے لیکن چونکہ تم نے اپنے اس عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ بار الہ میرے اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں یہ کام صرف تیرے لیے انجام دے رہا ہوں. جب کام اس کے لیے منسوب ہو جائے تو پھر وہی خدا ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کے دلوں کو پیدا کیا ہے، دلوں کے رجحان کا بھی وہی مالک ہے، لوگوں کے رجحان کو وہ منتقل کرتا ہے. اب جب ہم اس کے لیے کام کرنے کے تیار ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ سماج کیا کہے گا، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، سماج ہماری بات کو نہیں مانے گا. ہمیں پھر اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ سماج مانے گا یہ نہیں مانے گا، چونکہ یہ اللہ کی مرضی کی خاطر ہے لہذا ہم کو یہ کام کرنا ہے. سماج تو خود بخود مانے گا اور ہمیں اس دنیا کو ایک دن نئی دنیا بنائیں گے. ہم ہی وہ ہیں کہ جو بگڑتی ہوئی دنیا کو اس کو صحیح راستے پر لے جائیں گے، ایک ایسے جدید راستے پر لے جائیں گے جو ہم کو ایسے راستے پر لگا دے گا جو اللہ کا بھی راستہ ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی راستہ ہوگا اور اوصیاء اکرام کا راستہ بھی وہی ہوگا. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. دوست نہ بنانا تو خود بیچارگی ہے. کتنا بیچارہ ہے وہ انسان جو دوست نہ بنا پائے اور جو دوست بنا کے ان سے دوستی توڑ دے.
ترک تعلق کر دے، لوگوں سے ملنا نہ چاہے، لوگوں سے اتفاق و اتحاد کے رستے پہ چلنا نہ چاہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں، یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے گویا ایک دوست بنا لیے تھے، کسی چیز پر اللہ نے اس کو مالکیت دے دی تھی، اس کو فتح یاب کر دیا تھا، اس کو کامیاب کر دیا تھا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد پھر وہ اپنی حیثیت سے ساقط ہو گیا۔ کتنا غلط اس وقت فیل ہوتا ہے، اس وقت نظر میں آتا ہے جب ہمارے سامنے ہر چیز گڈ ول ہو، اچھی ہو، اور اچانک ایک مرتبہ اچانک یہ سبزے لہلاتے ہوئے پیڑ، یہ درخت، یہ جنگل، یہ سب خشک ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ ہم کو انہی باتوں کی طرف ہے متوجہ کرنا چاہتا ہے خدا کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس میں ساری کائنات جو ہے وہ ہمارے واسطے ہو، ہم کائنات کے واسطے ہوں، ساری کائنات ہماری دوست ہو، وہ ہماری بے ہی خواہ ہو، وہ ہماری اچھائی چاہتی ہو، ہم اس کی اچھائی چاہتے ہوں۔ اور جب ایسا سماج بن جائے گا کہ ہمارے جیب سے وہ کچھ نکال لے تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کی جیب سے ہم کچھ نکال لے تو اسے برا نہ لگے، یہ ہے صاحب الزمانی ثقافت اور تہذیب، کہ لوگ اتنے غنی ہو جائیں گے اور اتنا لوگوں میں معیار بڑھ جائے گا مودت اور محبت کا، اتنا زندگی کا معیار بڑھ جائے گا کہ اب ان کو یہ کوئی فیل ہی نہیں ہوگا، وہ متوجہ ہی نہیں ہوں گے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے ہمارا پیسہ لے لیا، اس نے کہا تھا ہی کب ہمارا، یہ تو تھا ہی مولا کا، مولا کے چاہنے والے نے لے لیا، لہذا اب ہمارا اور ان کا جیب ہی نہ رہے گا، وہ جو جیب ہوگا وہ ایک ہی جیب ہوگا، سب ایک امام کی، سب اس سے لگائے ہوں گے، سب اس کے چاہنے والے ہوں گے، اور آج کے جیسے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھیے کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا جب لوگ بھی 40 لوگوں کے برابر اور اس سے زیادہ لوگوں کا ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہو جائے گی، اور اللہ ان کی عقول میں بھی ترقی دے دے گا، اللہ ان کی ذہنیت کو بھی قوی بنا دے گا، پھر انہیں ذوف نہیں ہوگا، کوئی آن کے یہ نہیں کہے گا فلاں نے تو ہم کو سلام نہیں کیا اور ہم اس کو سلام کریں۔ یعنی کتنے ہم اوچھے ہیں، کتنے کوتاہ نظر ہیں کہ اگر ہمارے سامنے والے نے سلام نہیں کیا تو ہم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سماج یہی ہے نا، دیندار سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا سماج جو عام طور سے سماجی رجحان ہوتا ہے کہ وہ ہم سے چھوٹے بھی ہیں اور ہم کو سلام نہیں کیا، ہم نے کہا تو کیا ہوا، وہ چھوٹے ہیں تو آپ سلام کر دیتے، تاکہ وہ بڑے ہو جاتے کہ بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، یعنی بلوغ فکری بڑھ جاتی ان کی کہ ہم کو اپنے بڑوں سے کیسے برخورد کرنی چاہیے، ان سے کیسے ملنا چاہیے، ہمارا اخلاق و کردار اور بیہیو کیسے ہونا چاہیے، اور ہم کو بھی اپنے اوقات میں رہنا چاہیے کہ سلام تو اللہ کے لیے تھا، ہم نے سلام کیا ہے قربتاً اللہ کیا ہے، گو کہ اس آدمی کی سلامتی چاہیے، تو پھر ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے ایک مومن بھائی کو سلام کر دیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو کون سا احسان کر دیا؟ مومنین کو آپس میں چاہیے ہی تھا کہ ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی اچھائی چاہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم دوست بنائے کس کو، دوست ہو کون پتہ نہیں، ٹائم کتنا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں اس کو سوچ کے اپنے ذہن میں خواہش پیدا نہیں کروں گا، کیا ہوا کیسا ہو، کہیں بھائی دوست تو وہ ہے جو ہمارے درد کو اپنا درد سمجھتا ہو، اور وہی جو اپنی مشکلوں کو ہماری مشکل سمجھتا ہو۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا الصاحب
कर रुक़अह, یہ صاحب ہے جو دوست ہے. بہرحال بہت سے لوگ ہیں جو اہل ادب اہل علم ہیں، اور ہمارے مخاطبین میں بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا سمجھنے میں ان کو مشکل ہو. تو سیدھی سیدھی بات ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ، پکا دوست، بہت ہمارا سب سے اچھا دوست، تو وہ کیا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رقعے کی طرح ہے. یعنی جیسے انسان اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتا ہے. پتہ نہیں آج کل کا ہمارا سماج، ہمارے بھائی، ہمارے بچے پیوند کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کپڑے میں جب کوئی جوڑ لگایا جاتا ہے تو اس کو پیوند کہا جاتا ہے. اب وہ نہیں، دیکھیں یہ حکمت ہے، یہ میرا قول نہیں ہے جو بات یوں ہی ہو، بلکہ یہ دوست جو ہے وہ کیا ہے، کہا اس رقعے کی طرح ہے، پیوند کی طرح ہے. لہذا تم کس سے دوستی کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی امتیاز نہ پایا جائے، نہ فکری اعتبار سے امتیاز پایا جائے، نہ عقلی اعتبار سے امتیاز پایا جائے، نہ دینی اعتبار سے امتیاز پایا جائے، تاکہ جب تم دو دوست مل کے ایک دوستی کی عمارت کو بناؤ گے تو اس عمارت میں اگر کہیں سے کوئی نقصان ہوگا تو آپس میں اتنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کو تو انہی نے بگاڑ دیا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہے گا اس کو تو انہی نے بگاڑ دیا ہے، بلکہ یہ دوستی کی عمارت تھی، دونوں سے مل کے خراب ہوئی تھی، دونوں مل کے اس کو بنا لیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور جب دوستوں میں دوستی تبھی دوستی کہنے کے لائق ہے کہ جب ہمارا درد اس کا درد ہو، اس کا درد ہمارا درد ہو، ہماری مشکل اس کی مشکل ہو، اس کی مشکل ہماری مشکل ہو. ہم جب ہمدرد ہو جائیں، اس کو ایسے ہی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ہمدرد، جب ہمدرد ہو جائیں تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کیا کہا، فتخذ ہو خلیلا یا فتخذ ہو صدیقہ. ایسے انسان کو دوست بناؤ کہ جو تم کو تمہارے دکھ درد کو اپنا سمجھے، تمہاری خوشیوں کو اپنا سمجھے، تم اس کے دکھ درد کو اپنا سمجھو اور اس کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھو. اور ہمدم ہونے کا مطلب یہی ہے. مثال دی ہے، کپڑے سے مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کپڑے پہنتا ہے، جانتا ہے کہ اگر کپڑے میں پیوند لگانا ہے تو کیسا پیوند لگایا جائے. اگر انسان کے اس نورانی سفر میں، اس روحانی سفر میں اگر دو دوست مل گئے ہیں تو وہ دوست کیسے ہونے چاہیے تاکہ یہ روحانی سفر میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور دونوں ہمرب دکھائی دیں اور دونوں ہمدرد اور ہمدل دکھائی دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اور اسی طریقے سے ایک جہاں پر معصوم نے فرمایا ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، عطر والے کی طرح ہے. لہذا جب تمہارا عطر والا تمہارا دوست ہوگا تو کچھ نہ کچھ خوشبو تمہاری طرف آ ہی جائے گی. ایسے کو دوست بناؤ، ایسے کو دوست بناؤ کہ اگر تمہارے اخلاق میں کوئی کمی پائی جاتی ہو، تمہارے اگر کردار میں کوئی کمی پائی جاتی ہو تو اس کی طرف سے کچھ ایسی اچھائی آ جائے اور اچھی ہوائیں چلیں کہ ان ہواؤں کی وجہ سے تمہاری طرف اس کے اعمال کی خوبصورتیاں، اس کے اعمال کا کمال تمہارے بدن میں بھی سرایت کر جائے اور تم بھی ایک اچھے آدمی بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر برے دوست کی مثال بھی کیسی ہے، کہا برے دوست کی مثال بالکل وہ جو پجاوا ہوتا ہے. ہندوستان میں حضرات رہتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ جہاں اینٹیں پکائی جاتی ہیں تو جو اینٹیں پکانے والا ہوتا ہے وہ اپنا سارا ایندھن اور یہ اور وہ اور اس کا بدن جو ہے بدبو کرتا رہتا ہے. کرے اگر اس سے تم نے دوستی کی تو یہ سمجھ لینا چونکہ اس کا ظاہر برا تھا، لہذا وہ بھی
तुम कुछ भी अगर उससे न लो, अपने आप को कहो हम तो, वो तो अपना उसका रास्ता, हमारा अपना रास्ता, ईसा बिराए खुद मीसा मूसा बिराए खुद, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर तुम उससे कुछ भी, अगर कुछ भी हासिल ना करो, तुम्हें वो कुछ भी ना दे, अगर तुमको बुरा ना बना सके, तो कम से कम उसके बदन की जो बदबू है, जाहिरी बदबू है, वो तुम्हारे बदन में जाहिरी बदबू पैदा कर सकता है। अब जब रूहानियत का सफर था, तो रूहानियत के सफर में हमारी रूह भी उसी एतबार से गंदी हो सकती है जिस एतबार से वो गंदा था। लिहाजा हमको हमेशा दोस्त बनाने में ये सोचना चाहिए कि हम किसको दोस्त बनाएं। दोस्त ऐसे को बनाएं जिसका ज़मीर अच्छा हो, जिसकी रूह अच्छी हो, जो अच्छे रास्ते पर चलता हो, जो गलत लोगों के साथ में चलता हो, जो गलत लोगों के साथ उठता बैठता ना हो। जब इस तरीके का होगा, तो अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर कोई कमी भी पाई जाएगी, तो मेरे अंदर, मुझ में कुछ सुधार पैदा हो जाएगा, चूंकि उसके यहाँ अच्छाई पाई जाती है, चूंकि वो कमाल वाला इंसान है। और ऐसी बुराइयों और अच्छाइयों का समाज था। रसूल अल्लाह लेके आए थे, कितना साफ सुथरा बेहतरीन समाज लेके आए थे। इस गंदे समाज को बेहतर समाज बनाया था, और बनाने के बाद उसको मेराज तक ले आके पहुंचाया था। लेकिन अभी कोई 50 साल भी नहीं गुजरे थे, लोगों ने इतना दीन को इतना मस्त कर दिया, दीन में इतनी तब्दीलियां पैदा कर दी, दीन को इतना ख़राब कर दिया कि अब लोगों में अच्छाई का एहसास भी बेदार नहीं होने लगा। अब लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं। अब लोग सिर्फ ये जानते थे कि जो मुआविया के साथ हो वही अच्छा है, बकिया जो भी सामने आ जाए। यहाँ तक के जसारतें यहाँ तक आ जाती हैं कि मौलाए कायनात की रहलत के बाद ऐसा मौका आया कि लोगों ने जब सुना शाम में कि अली मेहराब में कत्ल कर दिए गए, तो कहा अली को क्या सरोकार था मस्जिद से, क्या अली नमाज ही पढ़ते थे? ज़माना इतना बदल गया था। और एक ये जहरा का लाल था जिसने ये ठान ली थी कि तिफली का वादा अदा करना है। अज़ादारा ने हिमाय मज़लूम, बस तसव्वुर शर्त हैं, 2-4 बातें, बात तमाम कर दूंगा कि ये सफ़र का महीना भी गुजरा जा रहा है, जल्दी जल्दी गुजरा जा रहा है। और ये भी तौफीक थी कि खुदावंद आलम ने हमको मुहर्रम और सफर का महीना दे दिया, ज़हरा के लाल की आज़ादारी का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी कर लें। लेकिन बस जितना हम हासिल कर पाए उसमें भी गनीमत समझ के अभी जो कुछ कम है उसमें अपने अजर सवाब को बढ़ा ले। बस अब मौका बड़ा मुख्तसर सा रह गया है कि इधर जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कैद खाने शाम से या खराब शाम से बुलाया था यजीद ने, गए, तमाम बातें हुई कि तुम आज़ाद हो। कहा कि मैं बग़ैर फूफी के मशवरे के कोई काम नहीं करता हूँ, लिहाजा मेरा कोई काम फूफी के मशवरे के से हट के नहीं होगा। उसने कहा जाइए आप मशवरा कर लीजिए। आए फूफी जान से मशवरा किया, फूफी अम्मा यजीद कहता है कि हमने तुमको आज़ाद कर दिया। कहा बेटा नहीं नहीं, ये नहीं होगा, शायद मेरा दिल ये कहता है कि हज़रत ज़ैनब ये कहना चाहती हूँ कि बेटा नहीं, मेरे भाई की जान, अभी ये जलील नहीं हुआ है, अभी यजीद रुसवा नहीं हुआ है, अभी इसकी बेइज्जती नहीं हुई है, अभी खुला नहीं है कि कितना जलील है। लिहाजा इसी शाम में मैं अपने भाई की अज़ा बिछाऊंगी ताकि लोग ये जान जाए, अगर मर्द जान गए हैं तो औरतें भी जान जाए कि हुसैन कौन था और हुसैन पर कैसे कैसे मजालिम ढाए गए। अब इज़ार इमाम से फरमाती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमको वो आज़ादी देना चाहता है तो जाओ और हमारे तबर्रुकात को लेके आओ, और सबसे पहले मेरे बेटे, सबसे पहले ऐसा करना कि उससे ये कहना कि वो हमारे लिए एक यहाँ पर इसी शाम में एक मकान खाली करवा दे,
جہاں ہم اپنے بھائی کا غم نہیں منا پائے، دل کھول کے ہم رو نہیں پائے، جہاں جہاں رونا چاہتے تھے ہماری پیٹھوں پر درے لگائے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے کہتی جاتی تھی کہا دیکھو ایسا ہے ہمارے تبرکات اس سے کہہ دو واپس کر دے۔ جیسے یہ لفظ سنا ایک مرتبہ یزید رکا، کہا یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ لے کے چلا گیا، کہو تم اس سے زیادہ پیسہ دے دے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے عزادارو روب سے اس کی طرف دیکھا، کہا ہم کو پیسے کا لالچ نہ دو، ہم کو وہی چاہیے، ہم کو ہماری بہن کی چھوٹی سی چادر، ہمارے بوبی اماں کی ہمیں چادر چاہیے، ہمارے بھائی اصغر کا جھولا چاہیے، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہم پہ ظلم کیے گئے تھے ان ظلموں کو ہم آشکار کر سکیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، بعض مقاتل میں یہ آیا ہے اور بعض ذاکرین نے بھی کہا ہے کہ جب سارے تبرکات پہنچ گئے، جناب زینب نے خود مصیبت پڑھنا شروع کر دی، جن پہ مصائب پڑے تھے خود مصائب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ بھی تھی بیان کر رہی ہیں، حضرت زینب اولیاء مقام، ہاں یہ میرے بھائی کا اثر ہے، ہاں یہ میرا بھائی تھا جس کو اس بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ چادریں آئی، چادر کو اٹھایا، بھابھی میرے بھابھی اپنی چادر لے لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب میرے باپ نے کربلا کی طرف رک کر کے رونا شروع کر دیا ہوگا کہ ہائے کربلا میں ہماری ساری کمائی لٹ گئی، اور ایک کمائی جو بچی تھی زندان شام میں وہ بھی ہم سے چھن گئی۔ جناب ام کلثوم سے کہا بہن یہ اپنی چادر لے لو، اسی طریقے سے کہا رقیہ بہن یہ اپنی چادر لے لو۔ سب نے اپنی چادروں کو لے لیا۔ اس کا ایک ہفتہ عزادارو، ایک ہفتہ تک یزید اور یزید کے اعلی کاروں کی جتنی کارستانیاں تھیں ان کو سب بتایا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم جو اسیر ہم بن کے آئے تو ہم کو گنج شہیدہ سے پھرایا گیا، ہمارے پر اتنی مصیبت ڈالی گئی، جگہ جگہ پر بچے گر جاتے تھے۔ ایک دو امام زادے اس راستے میں نہیں ہے، بہت خاندان بنی ہاشم کے چاند بہت سے راستے میں زینب کا دل ایک مرتبہ ڈوب رہا ہوگا کہ ہائے ان چاند کو، ان چاند سے مخلص کہاں سے لاؤں؟ بھائی سے وعدہ لیا تھا کہ امانتوں کو میں صحیح پہنچاؤں گی، یہ اسی تصور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور ایک مرتبہ واقع غضب ہو گیا عزادارو، دو ننھے سر تھے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا بیویوں، کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے جو ان کا پرسا لے؟ ایک مرتبہ اپنے بچوں کی طرف بڑھی، کہا میں ابھی تک اپنے بھائی کا پرسا نہیں لے پائی ہوں، ابھی تک میں نے عباس کا پرسا نہیں لیا ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان بچوں کی میں ماں ہوں جو اپنے بھائی کے لیے رو رہی ہوں۔ ایک لفظ بس، مدینے پہنچتے کہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، بشیر کو اطلاع دے دی گئی ہے، بشیر پورے مدینے میں اعلان کر دیا اس نے کہ اے یثرب کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے۔ سب اہل حرم جناب زین العابدین کے ساتھ آئے، اور ایک مرتبہ جناب زینب ہے کہ ابھی تک اپنے گھر نہ گئی تو عبداللہ آئے، کہا مولا اگر مصلحت ہو تو بی بی سی زین العابدین نے کہا کہ بی اماں
जनाब अब्दुल्ला आए हैं और कहीं तो पहचान नहीं रहे थे अब्दुल्ला कि यही ज़ैनब औलिया मकाम थी। हाँ हाँ अब्दुल्ला, यही ज़ैनब औलिया मकाम थी जिन पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि इनके बाल सफेद हो गए। एक मर्तबा कब्र में आई, बच्चों के बिस्तर के पास आई और मार के रोना शुरू कर दिया। हाँ मेरे बच्चों, तुमको महबूजात पर कुर्बान कर दिया और मेरे भाई की भी जान न बच सकी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारिलाहा हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। बारिलाहा हमें जो इस दुनिया से उठ गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। बारिलाहा अभी नज़दीक ही जो लोग इस दुनिया से उठे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमें जो मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिलाहा जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। बारिलाहा तुझे आबिद बीमार का वास्ता जो बीमार हैं उनके शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिलाहा जो कर्ज़दार उनके अज़ग़ैब से उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। उलमाए अमल के साया मरतबा बरक़रार रख। ख़ास तौर से आयतुल्लाह ख़ामेनी व आयतुल्लाह सीसानी का साया मरतबा बरक़रार रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। हम सबको अंसार व अवान इमाम ज़माना करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास है कि सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर जुमला मोमिन मोमिनात और अपने मरहूमिन के लिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। आधी रात की तारीकी में लेकर चश्मे तर मेरे मौला जाते हैं कब्र ज़हरा पर। हाय करब इमाम ज़माना कब्र ज़हरा पर। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। सर को झुका कर कब्र पे आकर रोते रहते हैं। चुपके जाने क्या क्या मौला कहते हैं। सुब्बत अलैया की है सदाएं मरकद के अंदर। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। जैसे बाद असर हुआ था लाश पिसर का हाल, माँ की मरकद को कर डाला जालिम ने पामाल। दूर तलक बस रेत है फैली मिट्टी और कंकड़। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। एक शिकस्ता पहलू की आवाज में क्या है दर्द। अर्श इलाही कांप रहा है, चेहरे दी है जर्द। अश्क में डूबी हुई मिट्टी है, रोते हैं पत्थर। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। गैबत के पर्दे में हूँ महरूमी तो देखें, दादी अपने पोते की मजलूमी तो देखें। दादी मेरी आंखों में है शाम का हर मंजर। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा।
دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، قبر کے اوپر سایہ کبھی کوئی نہیں ہے امکان، جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر، یا زہرا 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 یا زہرا۔ بی بی فرماتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں جو دنوں پر پڑتی تو تاریک رات میں بدل جاتی، جو پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ سرمے میں تبدیل ہو جاتے، آج بھی محل شاہ ہو کے روشن ہے مگر تیری قبر مطہر پر نہ کوئی صاحبہ ہے نہ کوئی دیا جلتا ہے، عجب نہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی ہو، بیٹی تیری قبر پہ اب تک کوئی نہیں سایہ، جیسے تھا بے گور کفن کربل میں تیرا جایا، کہتی ہے مٹی میٹی یہ قبر پیغمبر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، عرش الہی لرزا ہے اور تارے روتے ہیں، دادی آپ کی مظلومی پہ سارے روتے ہیں، گریہ کنا ہے سارے امام اور سارے پیغمبر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا، مرقد سے آتی ہے صدا یہ بنت پیغمبر، بیٹا تیرے کرب سے واقف ہے تیری دادی، محسن کے بھی خون کا بدلہ واجب ہے تجھ پر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا